بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت سوم، آج ہم مضمون اسلامیات باب نمبر 2، سبق نمبر 3، عنوان قبلے کا تعارف اور اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات کا جو کام آپ کو PDF نوٹس میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے، اس تمام کام کی ویڈیوز YouTube چینل پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ PDF نوٹس کا کام جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ کلاس سوم، جی جی جماعت سوم، مضمون اسلامیات، باب نمبر 2، سبق نمبر 3۔ آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 29 ہمارے پہلے دن کا کام پڑھائی، صفحہ نمبر 29، جی اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 29 نکالیں، جی کھول لیا۔ بچوں، آج ہمارا عنوان ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ جی کیا عنوان ہے؟ قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ اس عنوان میں ہم پڑھیں گے قبلہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ قبلہ بچوں اس سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے پہلے تمام مسلمان قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ اب ہمارا قبلہ ہے، اس لیے اب تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بچوں، ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران ہی آپ کو وحی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ نماز کے دوران ہی
خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، اقتداء سے مراد ہے امامت، یعنی کہ آپ کی امامت میں نماز پڑھنے والے صحابہ نے بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور اب خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ بچوں، آپ اپنی کتاب میں انگلی رکھ کر میرے ساتھ پڑھیں، خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بچوں، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے قبلے کا صحیح تعین، یعنی قبلے کے متعلق صحیح سمت کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور قبلہ نما ایک آلہ ہوتا ہے جس سے قبلے کا رخ معلوم کیا جاتا ہے۔ بچوں، موبائل فون میں بھی ایک ایپلیکیشن ہے جس سے قبلے کا صحیح رخ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آگے پڑھیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، بستے یعنی آباد ہیں، رہتے ہیں، تو نماز ادا کرتے وقت وہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور اسی لیے دنیا کی تمام مسجدوں کے رخ بھی قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی جانب ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں میں رہنے کے باوجود سب کا دین ایک ہے اور ایک ہی عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ ان کا روحانی مرکز ہے۔ بچوں، جب ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں اکثر ٹی وی میں، تو وہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کی مختلف زبان ہوتی ہے، مختلف رہن سہن، اور وہاں پر جب وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ نہ صرف دوسرے مسلمانوں کو بلکہ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بے شک علیحدہ ملکوں میں رہنے کے باوجود ہم سب کا دین ایک ہے، اور ہماری عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ ان کا روحانی مرکز ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق ہے۔ بچوں، ہر بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک روحانی تعلق ہے۔ جسم جو بظاہر نظر آتا ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور روح باقی رہتی ہے۔
تو جب تک جسم کے اندر روح رہتی ہے انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات کو سر انجام دیتا ہے، اور جب یہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتی ہے تو جسم فنا ہو جاتا ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ بچوں، خانہ کعبہ میں یہ پہلے بھی جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں حج اور عمرہ کے موقع پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے جب یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذات، پات، رنگ و نسل اور زبان کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور سب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم نے پڑھا قبلے کا تعارف کہ قبلہ کیا ہے اور اس کی اہمیت۔ تو تعارف میں نے آپ کو بتایا کہ قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 کہ نماز پڑھنے سے پہلے قبلے کا تعین ضروری ہے، یعنی ہمیں معلوم ہو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جی، اور خانہ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا پہلے دن کا کام، پڑھائی۔ اس سے آگے آپ کا کام املا کے الفاظ، املا کے الفاظ۔ نمبر 1 اشارے، نمبر 1 اشارے، نمبر 2 خانہ کعبہ، نمبر 3 مومنوں، نمبر 3 مومنوں، نمبر 4 ٹھنڈک، نمبر 4 ٹھنڈک، نمبر 5 نظم و ضبط، نمبر 5 نظم و ضبط، نمبر 6 غروب، نمبر 6 غروب، نمبر 7 طلوع، نمبر 7 طلوع، نمبر 8 صادق، نمبر 8 صادق، نمبر 9 زوال، نمبر 9 زوال، نمبر 10 آفتاب، نمبر 10 آفتاب۔ بچوں، یہ ہمارے پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ جی، اب ہمارے دوسرے دن کا کام، پڑھائی، صفحہ نمبر 29 یعنی 29۔ جی، آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 29 یعنی 29 نکالیں۔ ہماری
اگلا عنوان ہے، اگلی ہیڈنگ ہے مسجد کی اہمیت اور احترام۔ جی، مسجد کی اہمیت اور احترام۔ مسجد کے لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ بچوں، لغوی سے مراد ہے لفظی معنی۔ لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پر ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو مسجد ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ مساجد بچوں مسجد کی جمع ہیں۔ تو مساجد، کیونکہ اسلام میں نماز اہم ترین عبادت ہے۔ بچوں، قرآن مجید میں جس عبادت کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز اسلام کا اہم رکن ہے، اسی لیے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ جی، آگے پڑھیں۔ کیونکہ اسلام میں نماز اہم ترین عبادت ہے۔ یہ تھا مسجد کا تعارف کہ مسجد کیا ہے، اور اب ہم پڑھیں گے اہمیت، مسجد کی اہمیت۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ہر مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور یہاں مراد ہے کہ اپنے رب کے سامنے نماز ادا کرتا ہے۔ بچوں، جب نماز کا حکم نہیں آیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کیا کہ اس طرح ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ تو بچوں، اسی لیے مسجد کو اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ مسلمان 5 وقت اپنے رب کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور وہاں اسے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور 5 وقت آپس میں ملنے سے محبت بڑھتی ہے اور باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ مسجدیں دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ ہیں۔ بچوں، مسجد میں صرف نماز ہی ادا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ ہماری دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ بھی ہیں۔ جیسے ہم قرآن سیکھتے ہیں،
نماز سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز اور وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوتا تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوتی۔ تو ان تمام باتوں کا علم ہم مسجد سے سیکھتے ہیں، اور ہر مسلمان پر دین کا علم اتنا حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنے روزمرہ کے مسائل جان سکے۔ تو جیسے نماز کے مسائل، وضو، غسل، اور اس کے علاوہ مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا بھی اہم ذریعہ ہیں، جیسے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک سے رہنا ہے، اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام علم جو ہے ہم مسجد سے حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں ہم صرف نماز ہی ادا نہیں کرتے، بلکہ مسجد سے ہم دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، آگے پڑھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ بچوں، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد پہلے مسجد تعمیر کی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی سارے معاملات طے فرماتے تھے اور اہم فیصلے کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے معاملات مسجد میں ہی طے فرماتے۔ اور آگے پڑھیں، مختلف قبیلوں کے وفود، جی وفود یہ لفظ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، وفود، وفود جمع ہے وفد کی۔ وفد کہتے ہیں چند اشخاص کی ایسی جماعت جو کسی حاکم کی طرف سے یا افسر کی طرف سے دوسرے حاکم یا افسر تک اس کا پیغام لے کر جائے۔ جی، وفد کہتے ہیں اشخاص کی، یعنی چند لوگوں کی ایسی جماعت جو کسی حاکم کا پیغام لے کر دوسری جگہ جائے، اور وفود سے مراد مختلف لوگوں کی جماعتیں۔ جی، تو جب مختلف قبیلوں کے وفود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مسجد میں ہی ملاقات فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بھی مسجد کو ایسی اہمیت حاصل رہی۔ گویا مسجدیں ہمارے لیے مدرسے اور مکتب کا کام بھی دیتی ہیں۔ بچوں، پہلے وقت میں اسکول اور کالج نہیں ہوا کرتے تھے، تو مسجد میں ہی مدرسے اور تعلیم مکتب کا بھی کام لیا جاتا تھا۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سوری بچوں، یہ لائن میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی جگہ مقرر فرمائی تھی۔ اصحاب صفہ، بچوں صفہ ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں تعمیر کیا گیا، اور یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اور جن صحابہ کا گھر بار نہیں تھا وہ بھی یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے۔ تو اصحاب صفہ تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی جگہ مقرر فرمائی تھی۔ تو صحابہ کرام، یعنی کہ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں مسجد کو ایسی ہی اہمیت حاصل رہی۔ گویا کہ مسجدیں مدرسے اور مکتب کا کام بھی دیتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا دوسرے دن کا کام، پڑھائی، مسجد کی اہمیت۔ اب دوسرے دن کے کام میں الفاظ معنی۔ نمبر 1، مرکز، معنی درمیان، درمیانی مقام۔ نمبر 1، مرکز، درمیان، درمیانی مقام۔ نمبر 2، عبادت گاہ، معنی عبادت کرنے کی جگہ، معنی عبادت کرنے کی جگہ۔ نمبر 3، واجب ہونا، معنی لازم ہونا۔ نمبر 3، واجب ہونا، معنی لازم ہونا۔ نمبر 4، سماجی، معنی معاشرے سے متعلق، یعنی دنیاوی۔ سماجی کے معنی معاشرے سے متعلق یعنی دنیاوی۔ بچوں، ہمارے دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔
بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں تیسرے دن کا کام، پڑھائی صفحہ نمبر 30۔ جی، آپ اپنی اسلامیات کی کتاب میں صفحہ نمبر 30 نکالیں۔ احترام، مسجد کا احترام یعنی مسجد کے آداب۔ جی پڑھیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ واجب ہے یعنی لازم ہے کہ مسجد کے یہ جو آداب آپ کو بتائے جائیں، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کا خیال کریں۔ مسجد کے چند آداب درج ذیل ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جی، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے؟ دایاں پاؤں۔ دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور پھر دعا پڑھنی ہے۔ نمبر 2، مسجد میں غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے۔ بچوں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ نامناسب بات ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ مسجد میں آپ صرف عبادت کریں اور فضول گفتگو، ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں، مت کریں، بلکہ صرف آپ نماز اور ذکر میں ہی مشغول رہیں۔ نمبر 3، مسجد میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزریں۔ بچوں، نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا بہت غلط بات ہے اور اس سے گناہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے سامنے سے گزرے اس حالت میں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات یعنی نماز پڑھ رہا ہو، تو اگر اس شخص کو پتہ چل جائے کہ اس کے سامنے گزرنے سے
کتنا گناہ ہے تو وہ شخص 100 سال تک اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا بہت گناہ ہے۔ اس لیے بہتر بات ہے کہ نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ نمبر 4، مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کریں۔ نمبر 4 پہ ہے کہ آپ لوگ اگر مسجد میں جائیں تو اونچی آواز میں باتیں نہ کریں، کیونکہ دوسری طرف کچھ لوگ نوافل میں مشغول ہوتے ہیں اور کچھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کے اونچا بولنے سے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو بہتر بات ہے کہ مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے۔ نمبر 5، مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5 پہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں جائیں تو اس کی صفائی اور پاکیزگی، یعنی کوئی ناپاک چیز وہاں مت پھینکیں اور مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ نمبر 6، پیاز، لہسن، مولی یا کوئی ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو، کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ بچوں، پیاز، لہسن اور مولی ایسی سبزیاں ہیں کہ اگر ہم انہیں کھاتے ہیں تو کافی دیر تک ان کی بو ہمارے منہ میں رہتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائیں۔ ویسے صحت کے لحاظ سے یہ بہت اچھی سبزیاں ہیں، مگر کوشش کریں کہ نماز پڑھنے کو جب آپ جائیں تو اس سے پہلے یہ سبزیاں مت کھائیں۔ باقی کسی وقت میں بھی آپ یہ سبزیاں کھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سبزی کھا کر جاتے ہیں تو آپ کی بو سے دوسرے نمازی ناگوار محسوس کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ یہ کھا کر مت جائیں۔ نمبر 7، جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوں ان سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ بچوں، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اگلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ نامناسب بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو پھلانگ کر آگے جا کے جگہ لینے کی کوشش کریں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ ان کے پچھلی صف میں بیٹھیں۔ نمبر 8، مسجد میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہاں پر ہم عبادت کی غرض سے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ اگر نماز پڑھنے کی امامت ابھی ہو رہی ہے اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ پہلی صف میں یا دوسری صف میں ہوں
تو اس صورت میں آپ منہ پر ہاتھ رکھ کے بیچ میں سے گزر کر جا سکتے ہیں۔ اور جب آپ منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس بات سے دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بعد وضو کر کے آپ پچھلی صف میں ہی بیٹھ کر اپنی نماز ادا کریں۔ نمبر 9 کہ مسجد میں خوشبو لگا کر جانا بہتر ہے۔ بچوں، مسجد میں خوشبو لگا کر جانا بہتر بات ہے، کیونکہ خوشبو سے ایک اچھی موڈ کا، ایک انسان کا ایک اچھا خوشگوار موڈ بن جاتا ہے۔ مگر خوشبو بھی آپ اس طرح کے استعمال کریں کہ جو زیادہ دور تک نہ جائیں اور زیادہ تیز نہ ہوں۔ بہتر ہے کہ عطر استعمال کریں، اور اس طرح استعمال کریں کہ اس کی خوشبو بس آپ تک ہی رہے، کہ دوسرے نمازیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 10 مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بایاں پاؤں، الٹا پاؤں۔ تو مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دعا پڑھی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں، یعنی کہ اے اللہ پاک کہ مجھ پر اپنا فضل رکھنا کہ میں دوبارہ پھر نماز کے لیے تیرے حضور یعنی تیرے سامنے آ سکوں۔ یہ تھا ہمارا تیسرے دن کا کام، پڑھائی، مسجد کا احترام۔ آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 32 یعنی 32 کھولیں اور اس میں سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں۔ جی، خالی جگہ پر کریں۔ اس میں اسلام میں ڈیش اہم ترین عبادت ہے۔ خالی جگہ میں نمبر 1 میں خالی جگہ میں نماز، کہ اسلام میں نماز اہم ترین عبادت ہے۔ بے پارٹ دیکھیں، مسجد کے لغوی معنی ہیں: نمبر 2 سجدہ کرنے کی جگہ، سجدے کی جگہ۔ نمبر 2 سجدہ
سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ یہ آئے گا سجدے، یہ آئے گا سجدہ کی جگہ، جی سجدہ کی جگہ۔ مسجد کے لغوی معنی ہیں سجدہ، یہ صحیح تھا، سجدہ کرنے کی جگہ۔ جیم پارٹ دیکھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں، نمبر 3 دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ جیم پارٹ پھر دیکھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ دال، مسجد میں نمازی کے ڈیش سے آنسر دیکھیں 4 آگے، مسجد میں نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ دال، مسجد میں نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ آگے دیکھیں نیکسٹ پارٹ، مسجد سے نکلتے وقت پہلے، جی پہلے آنسر بایاں پاؤں، آنسر بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دایاں پاؤں اندر رکھا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھا۔ پھر سنیں، مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ جی یہ آپ کی فل ان دی بلینکس۔ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 31 سوال نمبر 2 دیکھیں کہ درس علمی سے مسجد کے خلاف باتوں پر کراس لگائیں۔ نمبر 1 میں شور و غل، جی یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ وہاں پر شور و غل کیا جائے، تو یہاں پہ کراس لگائیں۔ بے پارٹ، صفائی اور ستھرائی، جی صفائی اور ستھرائی پہ آپ اس کے سامنے ٹک لگائیں۔ جیم پارٹ دیکھیں، لڑائی جھگڑا، جی مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا غلط بات ہے، اس لیے اس کے سامنے کراس لگائیں۔ دال پارٹ دیکھیں، دوسروں کے آگے سے گزرنا، جی دوسروں کے آگے سے گزرنا یہ بھی غلط ہے، کراس لگائیں۔ اگلا پارٹ، کہ کوئی بو والی چیز کھا کر مسجد میں داخل ہونا صحیح بات نہیں ہے نا، اس پر بھی آپ کراس لگائیں۔ جی سکون اطمینان، اس پہ ٹک لگائیں۔ فضول گفتگو، جی فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے مسجد میں، کیونکہ یہ آداب کے خلاف بات ہے، اس کے سامنے کراس لگائیں۔ ناک صاف کرنا یہ بھی غلط بات ہے، اس کے سامنے بھی کراس لگائیں۔ جی مولی یا کوئی ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو، کھا کر
مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ بچوں، پیاز، لہسن اور مولی ایسی سبزیاں ہیں کہ اگر ہم انہیں کھاتے ہیں تو کافی دیر تک ان کی بو ہمارے منہ میں رہتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائیں۔ ویسے صحت کے لحاظ سے یہ بہت اچھی سبزیاں ہیں، مگر کوشش کریں کہ نماز پڑھنے کو جب آپ جائیں تو اس سے پہلے یہ سبزیاں مت کھائیں۔ باقی کسی وقت میں بھی آپ یہ سبزیاں کھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سبزی کھا کر جاتے ہیں تو آپ کی بو سے دوسرے نمازی ناگوار محسوس کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ یہ کھا کر مت جائیں۔ نمبر 7، جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوں ان سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ بچوں، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اگلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ نامناسب بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو پھلانگ کر آگے جا کے جگہ لینے کی کوشش کریں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ ان کے پچھلی صف میں بیٹھیں۔ نمبر 8، مسجد میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہاں پر ہم عبادت کی غرض سے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ اگر نماز پڑھنے کی امامت ابھی ہو رہی ہے اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ پہلی صف میں یا دوسری صف میں ہوں تو اس صورت میں آپ منہ پر ہاتھ رکھ کے بیچ میں سے گزر کر جا سکتے ہیں، اور جب آپ منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس بات سے دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بعد وضو کر کے آپ پچھلی صف میں ہی بیٹھ کر اپنی نماز ادا کریں۔ نمبر 9، کہ مسجد میں خوشبو لگا کر جانا بہتر ہے۔ بچوں، مسجد میں خوشبو لگا کر جانا بہتر بات ہے، کیونکہ خوشبو سے ایک اچھی موڈ کا، ایک انسان کا ایک اچھا خوشگوار موڈ بن جاتا ہے۔ مگر خوشبو بھی آپ اس طرح کے استعمال کریں کہ جو زیادہ دور تک نہ جائیں اور زیادہ تیز نہ ہوں۔ بہتر ہے کہ عطر استعمال کریں اور اس طرح استعمال کریں کہ اس کی خوشبو بس آپ تک ہی رہے، کہ دوسرے نمازیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 10، مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بایاں پاؤں، الٹا پاؤں۔ تو مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل
طلب کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دعا پڑھی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں، یعنی کہ اے اللہ پاک کہ مجھ پر اپنا فضل رکھنا کہ میں دوبارہ پھر نماز کے لیے تیرے حضور یعنی تیرے سامنے آ سکوں۔ یہ تھا ہمارا تیسرے دن کا کام، پڑھائی، مسجد کا احترام۔ آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 32 یعنی 32 کھولیں اور اس میں سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں۔ جی، خالی جگہ پر کریں۔ اس میں اسلام میں ڈیش اہم ترین عبادت ہے۔ خالی جگہ میں نمبر 1 میں خالی جگہ میں نماز، کہ اسلام میں نماز اہم ترین عبادت ہے۔ بے پارٹ دیکھیں، مسجد کے لغوی معنی ہیں نمبر 2 سجدہ کرنے کی جگہ، سجدے کی جگہ۔ نمبر 2 سجدہ سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ یہ آئے گا سجدے، یہ آئے گا سجدہ کی جگہ۔ جی، سجدہ کی جگہ۔ مسجد کے لغوی معنی ہیں سجدہ، یہ صحیح تھا، سجدہ کرنے کی جگہ۔ جیم پارٹ دیکھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں، نمبر 3 دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ جیم پارٹ پھر دیکھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ دال، مسجد میں نمازی کے ڈیش سے آنسر دیکھیں 4 آگے۔ مسجد میں نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ دال، مسجد میں نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ آگے دیکھیں نیکسٹ پارٹ، مسجد سے نکلتے وقت پہلے، جی پہلے آنسر بایاں پاؤں، آنسر بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دایاں پاؤں اندر رکھا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھا۔ پھر سنیں، مسجد سے نکلتے وقت پہلے
بایاں پاؤں باہر رکھیں. جی یہ آپ کی فل ان دی بلینکس. اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 31 سوال نمبر 2 دیکھیں کہ درس علم سے مسجد کے خلاف باتوں پر کراس لگائیں. نمبر 1 میں شور و غل. جی یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ وہاں پر شور و غل کیا جائے، تو یہاں پہ کراس لگائیں. بے پارٹ صفائی و ستھرائی. جی صفائی و ستھرائی پہ آپ اس کے سامنے ٹک لگائیں. جیم پارٹ دیکھیں لڑائی جھگڑا. جی مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا غلط بات ہے، اس لیے اس کے سامنے کراس لگائیں. دال پارٹ دیکھیں دوسروں کے آگے سے گزرنا. جی دوسروں کے آگے سے گزرنا یہ بھی غلط ہے، کراس لگائیں. اگلا پارٹ کہ کوئی بو والی چیز کھا کر مسجد میں داخل ہونا صحیح بات نہیں ہے نا، اس پر بھی آپ کراس لگائیں. جی سکون اطمینان اس پہ ٹک لگائیں. فضول گفتگو. جی فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے مسجد میں کیونکہ یہ آداب کے خلاف بات ہے، اس کے سامنے کراس لگائیں. ناک صاف کرنا یہ بھی غلط بات ہے، اس کے سامنے بھی کراس لگائیں. جی بچوں یہ تھا ہمارا تیسرے دن کا کام جو مکمل ہوا. جماعت سوم اب ہم مضمون اسلامیات باب نمبر 2 سبق نمبر 3 عنوان قبلے کا تعارف اور اہمیت. قبلے کا تعارف اور اہمیت. اب ہم چوتھے دن کا کام شروع کریں گے. اسٹوڈنٹس آپ اپنے PDF نوٹس سامنے رکھیں. آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 یعنی 31 کھول لیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کے سوالات آپ کے PDF نوٹس میں بھیجے جا چکے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں کلاسوں چوتھے دن کا کام. بچوں میں نے آپ کو پہلے بھی املا کے الفاظ لکھوائے ہیں، یہ میں آپ کو اور املا کے الفاظ لکھوا رہی ہوں. جی املا کے الفاظ نمبر 1 روحانی مرکز. نمبر 1 روحانی مرکز. نمبر 2 اصحاب. نمبر 2 اصحاب. نمبر 3 صفہ. نمبر 3 صفہ. نمبر 4
عبادت. نمبر 4 عبادت. نمبر 5 مسجد نبوی. نمبر 5 مسجد نبوی. نمبر 6 تعمیر. نمبر 6 تعمیر. نمبر 7 صفائی. نمبر 7 صفائی. نمبر 8 پاکیزگی. نمبر 8 پاکیزگی. نمبر 9 فضل. نمبر 9 فضل. نمبر 10 مساجد. مساجد مسجد کی جمع. اب ہم چوتھے دن کے کام میں سوالات کریں گے جو آپ کے PDF نوٹس میں موجود ہیں. پہلا سوال، سوال نمبر 1، خانہ کعبہ کس کا قبلہ ہے؟ خانہ کعبہ کس کا قبلہ ہے؟ بچوں آپ نے پڑھا تھا ریڈنگ میں، خانہ کعبہ، جی خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. سوال نمبر 2، پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے وقت کس طرف رخ کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے وقت کس طرف رخ کرتے ہیں؟ PDF نوٹس میں جواب دیکھیں. پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. سوال نمبر 3، نماز میں ایک ہی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان کیا پیغام دیتے ہیں؟ نماز میں ایک ہی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان کیا پیغام دیتے ہیں؟ اس کا آنسر PDF نوٹس میں. نماز کی ادائیگی کے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں میں رہنے کے باوجود ان سب کا دین ایک ہے اور ایک ہی عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ ان کا روحانی مرکز ہے. بچوں یہ ہمارے چوتھے دن کا کام مکمل ہوا. اب ہم شروع کرتے ہیں 5ویں دن کا کام. سوال نمبر 1، اسلام میں اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ اسلام میں اہم ترین عبادت کون سی ہے؟
PDF نوٹس میں اسلام میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اسلام میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ جواب PDF نوٹس میں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ سوال نمبر 3، اسلام میں مسجد کی اہمیت بیان کریں۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت بیان کریں۔ بچوں، اس کا آنسر آپ کے PDF نوٹس میں ہے۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور یعنی سامنے نماز ادا کرتا ہے۔ وہاں اسے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ 5 وقت آپس میں ملنے سے محبت بڑھتی ہے اور باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ مسجدیں دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ ہمارے 5ویں دن کا کام مکمل ہوا۔ سوم کلاس، اب ہم 6ٹھے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ سوال، مسجد کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں۔ نمبر 1، مسجد میں غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، مسجد میں نماز پڑھنے والے کی آگے سے نہ گزریں۔ نمبر 3، مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کریں۔ نمبر 4، مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، مسجد میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ آپ کے PDF نوٹس میں سوال درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔
نمبر 1 مسلمانوں کا قبلہ. جی اس کا آنسر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے. آپ کے سامنے 3 اسٹیٹمنٹ 3 آپشن تھی: خانہ کعبہ، بیت المقدس، مسجد نبوی. آپ نے خانہ کعبہ کے گرد دائرہ لگانا ہے. نمبر 2 خانہ کعبہ ڈیش کے اتحاد کی علامت ہے. یہودیوں کی، آپشن نمبر 1 یہودیوں کی، نمبر 2 عیسائیوں کی، نمبر 3 مسلمانوں کی. اس کا آنسر مسلمانوں کی. آپ مسلمانوں کے گرد دائرہ لگائیں. نمبر 3 مسجد میں اپنا وقت گزاریں. اس کی آپشن دیکھیں: اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نمبر 2 کتاب پڑھنے میں، نمبر 3 باتوں میں. اس کا صحیح جواب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں. نمبر 4 مسجد میں سب برابر ہیں. نمبر 1 کالے اور گورے، نمبر 2 امیر اور غریب، نمبر 3 چھوٹے اور بڑے. صحیح جواب امیر اور غریب. مسجد میں سب امیر اور غریب برابر ہیں. امیر اور غریب کے گرد دائرہ لگائیں. شاباش. نمبر 5 اے اللہ میرے لیے اپنی ڈیش کے دروازے کھول دیں. آپشن 1 رحمت کے، نمبر 2 جنت کے، نمبر 3 گھر کے. رحمت کے دروازے. آپ رحمت کے دروازے کے گرد دائرہ لگائیں. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں. اب آپ اپنی کتاب میں سے صفحہ نمبر 32 کھولیں. اس میں سوال نمبر 4 ہے: کالم الف کے جملوں کو کالم ب کی مدد سے مکمل کریں. پہلے میں دیکھیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قبا. اب کالم ب میں اس کا آنسر ڈھونڈیں. اس کی لاسٹ والا. بچوں آپ اپنی سہولت کے لیے
ان جملوں کے شروع میں الف با جیم دال یعنی حرفی نمبر لکھیں تاکہ آپ کو اسے کرنے میں آسانی ہو۔ میں یہاں پر بورڈ پر حرفی نمبر لکھ کر ملا رہی ہوں۔ الف حصے کو حصہ دال، حصہ دال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ حصہ دال کو الف سے ملا دیں۔ جی اب حصہ بے دیکھیں۔ مسلمانوں کے تمام مسائل، اہم فیصلے، معاملات۔ اب کالم بے میں تلاش کریں۔ جی الف یعنی کہ مسجد میں ہی طے کیے جاتے ہیں، تو کالم بے کو الف کالم سے ملائیں۔ میں اس کے سامنے الف لکھ رہی ہوں۔ مسلمانوں کے تمام مسائل، اہم فیصلے، معاملات مسجد میں ہی طے پاتے۔ حصہ جیم دیکھیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے، جی ہم نے پڑھا تھا یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں اندر رکھیں گے ہم؟ جی شاباش، دایاں پاؤں۔ جیم کو حصہ بے سے ملائیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ حصہ دال۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے حصہ جیم سے ملائیں۔ بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے، یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں اور باہر آتے وقت بایاں پاؤں۔ بچوں، یہ ہمارے چھٹے دن کا کام مکمل ہوا۔ طلباء و طالبات، اگر آپ کو سبق میں کوئی مسئلہ یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اسکول کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔